اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل سماعت کیے تھے تلک الرسول کا صفحہ نمبر 91، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 92۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ اور تم میں جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر خیرات اعلانیہ دو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ شان نبین کہ اگر خرچ کرو گے صدقے دو گے تو نادار ہو جاؤ گے، یعنی بخل کا اور زکوٰۃ صدقہ نہ دینے کا۔ اس آیت میں یہ لطیف ہے کہ شیطان کسی طرح بخل کی خوبی ذہن نشین نہیں کر سکتا۔ شیطان کنجوسی کی شکل نہیں نشین کر سکتا، ذہن میں نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہی کرتا ہے کہ خرچ کرنے سے ناداری کا اندیشہ دلا کر روکے۔ آج کل جو لوگ خیرات کو روکنے پر مصر ہیں وہ بھی اسی ہیلے سے کام لیتے ہیں۔ صدقہ دینے پر اور خرچ کرنے پر حکمت سے یہ قرآن و حدیث و فقہ کا علم مراد ہے۔ یہ تقوی یا نبوت و نیکی میں خواہ بدی میں، طاعت کی یا گناہ کی، نذر عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں، اور شرع میں نذر عبادت اور قربت مقصود ہے۔ اس لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر کی تو وہ صحیح نہیں،
صحیح نہیں ہوئی. اگر مطلب کوئی منت مانگے گناہ کا تو وہ صحیح نہیں ہے. خاص اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کے صرف کا محل مقرر کرے. مثلا کسی نے یہ کہا یا رب میں نے نظر مانی کی اگر تو میرا فلاں مقصود پورا کر دے کہ تو فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں. ایسے یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریاں حاضر کروں تو یہ نظر جائز ہے. وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، مگر وہ اللہ سے مانگنا ہو گیا. بہت لوگ تو جا کے ولی سے ہی مانگتے نا کہ ولی کے آستانے پہ جائیں گے اور کہیں گے یا بابا میرا یہ کام ہو جائے تو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مگر وہ خاص یہ منت یا نظر یہ اللہ کے لیے ہوتی تھی. یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، فلاں کام ہو جائے گا میرا پورا تو میں یہ کروں گی یا وہ کروں گی یا روزے رکھوں گی یا جو بھی رہے، جو انسان کے بس کی چیز رہے. تمہیں اس کا بدلہ دے گا. صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل واجب اخلاص سے اللہ کے لیے دیا جائے. چاہے فرض ہو یا نفل وہ اللہ کے لیے ہی دیا جائے. اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر دونوں بہتر ہے. دل سے اگر دے رہے ہیں، کسی کو دکھاوے کا مقصود نہیں کہ دکھاوا کر کے دے رہے، تو پھر چاہے اعلانیہ دو لوگوں کے سامنے یا چھپا کر، تو وہ دونوں بہتر ہے. مسئلہ لیکن صدقہ فرض کا ظاہر کر کے دینا افضل ہے. جو فرض صدقہ ہے، جیسے تم نے کسی چیز کی منت مانی تھی اور پورا ہو گیا، پھر وہ تم صدقہ دے رہے ہو تو وہ ظاہر کر کے دو گی تو یہ افضل ہے، مطلب اچھا ہے. اور نفل کو چھپا کر، جیسے ہی تم اپنے مرضی سے کسی کو دے رہی ہو تو یہ چھپا کر دو، کوئی اس میں وجہ شامل نہیں ہے تمہاری. مسئلہ اگر نفل صدقے دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے. جیسے اب تم کسی کے سامنے بھی دے رہے ہو کہ ایسا ترغیب دے کے کہ میں دوں گی تو سامنے والے کا بھی دل ہوگا دینے کے لیے، یہ دل میں ہونا چاہیے. تو پھر اگر ایسا دے رہی ہو کہ دکھا کر بھی تو وہ افضل ہے، کیونکہ تم دوسرے کو بھی ترغیب دے رہی ہو کہ دوسرا بھی صدقہ کرے. آپ بشیر و نذیر و دعی بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کا فرض دعوت پر تمام ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جہد آپ پر لازم نہیں. شان نزول: قبل اسلام مسلمانوں کی یہود سے رشتہ داریاں تھیں، یہودیوں سے رشتہ داریاں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہود کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار ہونے لگا اور انہوں نے اس لیے ہاتھ روکنا چاہا کہ ان کے اس طرز عمل سے یہود اسلام کی طرف مائل ہوں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مطلب یہودی لوگ کی رشتہ داریاں تھیں تو وہ سب کو دیتے لیتے رہتے تھے، مسلمان بھی، اور وہ تو اس کے مسئلے میں ہے.
صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 90. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کو پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی عجیب نہیں رحم کرم سماعت عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.